بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ بروک اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بروک نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بروک نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی اور بروک بے اختیار چونک پڑا۔ کراؤ بات، بروک نے کہا، اور پھر لائن کنیکٹ کرنے کی مخصوص آواز سن کر اس نے ہیلو کہہ دیا۔ بروک، تمہارے لیے خوشخبری ہے، دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ تھینک یو سر، بروک نے مسرت بھری لہجے میں کہا۔ ہمارا سرگشاکا والا مشن ہماری توقع سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کامیاب ہو گیا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ کس طرح سر؟ مجھے تفصیل تو بتائیں، بروک نے کہا۔ ہاں، تمہیں تفصیل بتانی ضروری ہے، کیونکہ بہرحال اس کیس کا تمام تر کریڈٹ تمہاری ایجنسی سیگر کے حساب میں لیا جائے گا، چیف سیکرٹری نے کہا۔ اور پھر انہوں نے مختصر انداز میں نارفوک کے اس ٹاپو جزیرے پر پہنچنے، وہاں سے سرگشاکا کو پکڑنے سے لے کر سرگشاکا سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ کیا سرگشاکا کا واقعی دل سے رضامند ہوئے ہیں، یا انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وقت کاٹنے کی کوشش کی ہے؟ بروک نے کہا۔ یہ بات میرے اور نارفوک دونوں ہی کے ذہن میں تھی، اس لیے میں نے سرگشاکا کو وہاں سے فوری طور پر یہاں ایکریمیا منتقل کر دیا ہے، اور اب سرگشاکا حکومت ایکریمیا کی تحویل میں ہے۔ اور جیسے کامرون میں انتخابات کا اعلان ہوا، سرگشاکا کامرون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے ہماری مرضی کا اعلان کر دیں گے، اور ایک بار اعلان کرنے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ سرگشاکا اس وقت کہاں پر ہیں؟ بروک نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، حکومت ایکریمیا کی تحویل میں ہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا ہے کہ اب اس سلسلے میں مزید تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چیف سیکرٹری نے کہا۔ اوکے سر، بروک نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بروک نے ریسیور رکھا اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس پر 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ نارفوک جہاں بھی ہو، اسے تلاش کر کے میری اس سے بات کراؤ، بروک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بروک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بروک نے کہا۔ نارفوک صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، بروک نے کہا۔ ہیلو بروک، میں نارفوک بول رہا ہوں۔ میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری پی اے کی کال آ گئی۔ دوسری طرف سے نارفوک کی بے تکلفانہ آواز سنائی دی۔ مبارک ہو، تم نے ایک بار پھر کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، بروک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میرا نہیں، تمہارا کارنامہ ہے بروک، تم نے ہی یہ مشن مجھے دیا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ میں از خود تو اس مشن پر کام نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ مشن ایکریمیا کے ہر شہری کا تھا۔ اس مشن سے ایکریمیا کے مجموعی اور بین الاقوامی مفادات وابستہ تھے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نارفوک نے کہا۔ ابھی چیف سیکرٹری صاحب کا فون آیا تھا، بروک نے جواب دیا۔ پھر تمہیں تفصیل بھی انہوں نے بتا دی ہوگی، نارفوک نے کہا۔ ہاں، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بروک نے پوچھا۔ ہم بال بچ گئے، ورنہ اگر ہمیں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو یہ مشن کامیاب نہ ہو سکتا تھا، نارفوک نے کہا، اور بروک بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا؟ بروک نے کہا۔ تمہیں چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ سرگشاکا ضروری سرکاری کام نپٹانے کے لیے ویران ٹاپو پر مخصوص ٹائم پر اکیلے جاتے ہیں۔ ہمیں جیسے ہی معلوم ہوا، ہم نے ان تک پہنچنے والے افراد کو ختم کر دیا اور خود وہاں ان سے پہلے پہنچ گئے۔ پھر سرگشاکا وہاں پہنچے اور ہم نے انہیں کور کر لیا۔ انہوں نے ایکریمیا کے حق میں کام کرنے کا کہا تو میں نے ٹرانسمیٹر پر ان کی بات براہ راست چیف سیکرٹری صاحب سے کرا دی۔ پھر یہ طے ہوا کہ جب تک کامرون میں انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا، تب تک سرگشاکا کو ایکریمیا میں حکومت کی تحویل میں رکھا جائے۔ چنانچہ سرگشاکا کو ایکریمین فوجی ہیلی کاپٹر پر وہیں جزیرے ہی سے فوجی افسروں کی تحویل میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بحریہ کے اڈے پر پہنچایا گیا اور وہاں سے آبدوز کے ذریعے ایکریمیا پہنچا دیا گیا۔ اس وقت تک ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم وہیں پر کامرون میں رہیں گے، تاکہ عمران کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ سرگشاکا کو ایکریمیا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہے کہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، اور سرگشاکا کے ذریعے ایسا سیٹ اپ بھی کر دیا گیا کہ عمران تک یہ اطلاع بھی نہ پہنچ سکے کہ سرگشاکا کو ہم نے کور کر لیا ہے۔ لیکن سرگشاکا کی روانگی کے بعد جب ہم جزیرے سے واپسی
اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو وہاں ہمارا آدمی ہلاک ہو چکا تھا اور اس پر انتہائی بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا، اور جس انداز میں تشدد کیا گیا تھا وہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ تشدد عمران نے کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ عمران یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور ہمارے آدمی نے اس نے لازماً معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم جزیرے پر گئے ہیں۔ اس آدمی کی موت کا وقت بتا رہا تھا کہ یہ سارا کام اس وقت ہوا ہے جب ہم اس جزیرے پر موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کو بہرحال یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ سرگشاکا کو اکریمیا منتقل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس نے لازماً ہمیں تلاش کرنا ہے تاکہ ہمارے ذریعے وہ سرگشاکا تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہم نے فوری طور پر واپسی کا پروگرام بنایا اور چارٹرڈ طیارے سے کامرون سے اکریمیا واپس پہنچ گئے۔ نارفوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن ابو لامحالہ یہاں آئے گا، وہ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا تو نہیں ہے، بروک نے کہا۔ یہاں کی فکر مت کرو، یہاں تو وہ سرگشاکا کو ٹریس ہی نہیں کر سکتا، اور اگر ٹریس بھی کر لے تو وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور الیکشن کی نئی تاریخ بھی اب تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے بہرحال وہ اس بار شکست کھا ہی گیا ہے، نارفوک نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرگشاکا کی یہاں بھی تم ہی حفاظت کر رہے ہو، بروک نے کہا۔ ہاں، چیف سیکرٹری نے یہی حکم دیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس سلسلے میں میرا کیسا ریکارڈ ہے، نارفوک نے کہا۔ لیکن عمران کا ریکارڈ بھی کم نہیں ہے نارفوک، وہ بھی بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے، اس لیے تمہیں ہر صورت میں انتہائی چوکنا رہنا ہے، بروک نے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، نارفوک نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال یہ مشن سیگر کے لحاظ سے تو ختم ہو گیا ہے، اب تو چیف سیکرٹری نے صرف سرگشاکا کی حفاظت تمہارے ذمہ لگائی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا واقعی سرگشاکا دل سے اکریمیا کی حمایت میں تیار ہو گئے ہیں، یا انہوں نے یہ کام صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے، بروک نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے، بہرحال وہ ہماری تحویل میں ہیں اور ہماری مرضی سے اعلان کرنے کے پابند ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نارفوک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک بار پھر مبارکباد قبول کرو، گڈ بائے، بروک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ چیف سیکرٹری اور نارفوک نے آپس میں مل کر مجھے زیرو کر دیا ہے، انہوں نے مجھے اہمیت ہی نہیں دی، حالانکہ نارفوک کو بک میں نے ہی کیا تھا، بروک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں تک وہ اسی طرح بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ اینجل کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بروک بول رہا ہوں، ایڈورڈ سے بات کراؤ، بروک نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ایڈورڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ بروک بول رہا ہوں ایڈورڈ، ایک کام کرنا ہے تم نے، بروک نے کہا۔ کون سا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نارفوک کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو اکریمیا لے کر آیا ہے اور چیف سیکرٹری نے اسے اس کی تحویل میں دے دیا ہے، جبکہ پاکستان سیکرٹ سروس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور لامحالہ انہوں نے نارفوک کو ٹریس کر کے اس سے معلوم کرنا ہے کہ سرگشاکا کہاں پر ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرگشاکا کو اس طرح نارفوک کی تحویل سے نکال لیا جائے کہ نارفوک کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، اور پھر میں چیف سیکرٹری کو سرگشاکا کے بارے میں اس انداز میں رپورٹ دوں گا کہ سرگشاکا کو پاکستان سیکرٹ سروس والے لے کر گئے تھے، لیکن میرے آدمیوں کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں۔ اس طرح سیگر اور میری اہمیت چیف سیکرٹری پر واضح ہو جائے گی، بروک نے کہا۔ میں سمجھ گیا، نارفوک کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ کام دینے والے کو زیرو کر کے خود براہ راست اوپر تعلقات بنا لیتا ہے۔ وہ چونکہ سیگر کا چیف رہ چکا ہے، اس لیے وہ اب بھی صرف اپنی ہی اہمیت قائم رکھتا ہے، ایڈورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے، میں نے اسے مشن دیا ہے اور اب اسے براہ راست چیف سیکرٹری سے رابطہ کر لیا ہے اور مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے، بروک نے جواب دیا۔ آپ اب چاہتے ہیں کہ سرگشاکا کو نارفوک کی تحویل سے نکال کر اسے آپ کے حوالے کر دوں، یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں، ایڈورڈ نے کہا۔ لیکن یہ کام اس طرح ہونا چاہیے کہ مجھ پر کوئی حرف نہ آئے، بروک نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ نارفوک نے افریقہ سے آنے والے آدمی کو کہاں پر رکھا ہوا ہے، ایڈورڈ نے کہا، تو بروک چونک پڑا۔ اچھا، کہاں رکھا ہوا ہے؟ بروک نے چونک کر پوچھا۔ میرٹ بلڈنگ میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے نیچے خصوصی تہخانے میں، ایڈورڈ نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ بروک نے حیران ہو کر کہا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ نارفوک اور میرے درمیان شروع سے ہی مخالفت چلی آ رہی ہے، اس لیے مجھے بہرحال اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہنا پڑتا ہے۔ افریقی آدمی کے بارے میں مجھے رپورٹ ملی تھی،
لیکن چونکہ میرا اسے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے میں نے پرواہ بھی نہ کی تھی۔ اب آپ نے بات کی ہے تو میں نے بھی بات کر دی، ایڈورڈ نے کہا۔ کیا تم سرگشاکا کو وہاں سے نکال سکتے ہو؟ بروک نے پوچھا۔ اس مخصوص تہہ خانے کے گرد انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں اور وہاں واقعی نارفوک کی اجازت کے بغیر مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے۔ لیکن نارفوک کو یہ علم نہیں ہے کہ اس خصوصی تہہ خانے کا خفیہ راستہ اس کا ایک اور آدمی بھی واقف ہے اور وہ میرا آدمی ہے۔ اس لیے سرگشاکا اس تہہ خانے سے اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ نارفوک سر پیٹتا رہ جائے گا، ایڈورڈ نے جواب دیا۔ گڈ، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس نے غائب کیا تھا، جبکہ سیگر نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کور کر کے سرگشاکا کو ان سے چھڑوا لیا ہے۔ یہ کام کب ہو سکے گا؟ بروک نے کہا۔ آپ حکم کریں تو آج رات ہی ہو سکتا ہے، ایڈورڈ نے کہا۔ کہاں پہنچاؤ گے سرگشاکا کو؟ بروک نے پوچھا۔ جہاں پر آپ کہیں، ایڈورڈ نے جواب دیا۔ معاوضہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ مجھے ذاتی طور پر ادا کرنا ہوگا، بروک نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، جو آپ دے دیں، لیکن یہ کسر پھر کسی سرکاری کام میں نکال دینا، ایڈورڈ نے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ ہو جائے گا، کام تو نکلتے ہی رہتے ہیں، بروک نے کہا۔ اوکے، آپ اس کام کے صرف $1,00,000 دے دیں اور 10 لاکھ کا سرکاری کام پھر مجھے دے دیں، میں خوش ہوں، ایڈورڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ تم سرگشاکا کو بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے نکالو گی اور پھر انہیں برج اسکوائر میں پہنچا دینا۔ میں وہاں کے انچارج باب ووڈ کو کہہ دیتا ہوں، بروک نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو بروک نے کیرڈل دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر جب ٹون آن ہو گئی تو اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ برج اسکوائر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ باب ووڈ سے بات کراؤ، میں بروک بول رہا ہوں، بروک نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو باس، میں باب ووڈ بول رہا ہوں۔ چلا مواد ایک مردانہ آواز سنائی دی جس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ باب ووڈ، ایڈورڈ ایک بے ہوش افریقی کو برج اسکوائر پہنچائے گا۔ تم نے اسے اس وقت تک مسلسل بے ہوش رکھنا ہے جب تک میں مزید احکامات نہ دے دوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ انتہائی معزز شخصیت ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخصیت برج اسکوائر میں موجود ہیں، کیونکہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ حکومتی معاملات ہیں، بروک نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آج رات کام ہوگا، اس لیے پوری طرح ہوشیار رہنا، اور جیسے ہی یہ شخصیت تم تک پہنچے تم نے فوری طور پر مجھے اطلاع دینی ہے، اسپیشل ٹرانسمیٹر پر، بروک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بروک نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب دیکھوں گا کہ چیف سیکرٹری اور نارفوک بروک کو کس طرح زیرو کرتے ہیں، بروک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، اور پھر وہ کرسی سے اٹھا اور پھر میز کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے اندرونی حصے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس طرح اس کے پینے پلانے کا خصوصی کمرہ تھا، اور اب وہ اپنی اہمیت اور کامیابی کا صحیح معنوں میں جشن منانا چاہتا تھا۔ سیاہ رنگ کی جدید ماڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ولنگٹن کی انتہائی معروف سڑک پر بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر کاروں کا اس قدر رش تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کاروں کا دریا بہہ رہا ہو۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر جولیا اور اوپری سیٹ پر صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ جولیا سمیت وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ انہیں ایکریمیا پہنچے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ وہ چارٹر طیارے کے ذریعے کامرون سے ولنگٹن پہنچے تھے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے رہائش گاہ، اسلحہ اور کاروں کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور نیا میک اپ کر کے وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر آئے تھے۔ چونکہ عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس لیے کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ عمران کی منزل مقصود کیا ہے۔ کیا اس میرٹ بلڈنگ میں ہی نارفوک کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ جولیا نے کہا۔ لیڈی گراہم نے تو یہی کہا تھا کہ پوری بلڈنگ نارفوک کی تحویل میں ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی اس کے گروپ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیا ہم براہ راست جا کر نارفوک سے بات چیت کریں گے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم فی الحال تو میرٹ بلڈنگ نہیں جا رہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تو تمہارا خیال تھا کہ ریوالور اٹھائے نارفوک کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہاں گولیاں چلیں گی، انسانی چیخیں بلند ہوں گی، اور اس کے بعد ہم سرگشاکا کو کاندھے پر اٹھائے وہاں سے نکل آئیں گے اور مشن مکمل ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دوسروں کو احمق نہ سمجھا کرو،
اتنی عقل مجھ میں بھی ہے کہ اس طرح مشن مکمل نہیں ہوتے، لیکن تم نے یہ بھی تو نہیں بتایا کہ تم نے مشن مکمل کرنے کے لیے کیا پلان بنایا ہے اور اب کہاں پر جا رہے ہو۔ تمہیں بتانا چاہیے، ہم کٹ پتلیاں تو نہیں ہیں کہ بس تمہارے ساتھ ساتھ مارے پھرتے رہیں، جولیا نے پہاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے خود ہی تو لیڈی گراہم سے اس بلڈنگ کا فون نمبر معلوم کیا تھا، تم بتاؤ اس وقت تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تم اس فون نمبر پر چیف سیکرٹری کی آواز میں نارفوک سے بات کرو گے اور پھر اسے چکر دے کر سگشاکر کو وہاں سے نکلوا لو گے، جولیا نے جواب دیا۔ نارفوک انتہائی جدید ترین سائنسی آلات استعمال کرنے کا عادی ہے۔ اس ٹاپو جزیرے پر جو پرزہ تمہیں ملا تھا وہ بھی انتہائی جدید ترین مشین کا حصہ تھا، ایسی مشین جس سے ہر قسم کی چیکنگ ریس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، اور اس پرزے کو دیکھ کر ہی تو مجھے یقین آیا تھا کہ نارفوک وہاں پہنچا ہے۔ اس ٹائم نارفوک کے جوتے کے سائزوں کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ میں قدموں کے نشانات ناپتا پھرتا، اس لیے لامحالہ اس نے ہیڈ کوارٹر میں فون کال چیکنگ کا باقاعدہ جدید ترین سسٹم نصب کیا ہوا ہوگا۔ ایسی صورت میں چیف سیکرٹری بن کر اس سے اگر بات چیت کی جاتی تو الٹا وہ ہمارے فون کو ٹریس کر لیتا، اور اس کے بعد ہم نے اس پر کیا ریڈ کرنا تھا بلکہ اسے ہم پر ریڈ کر دینا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اب تم کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں ایک میرج بیورو موجود ہے جس کی سجاوٹ ہی سنا ہے کہ اس قدر شاندار ہے کہ بڑے بڑے ضدی بھی وہاں جا کر پہنچ ضد چھوڑ دیتے ہیں، عمران نے کہا تو حکم میں بیٹھا ہوا صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ضد چھوڑ کر جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں، فکرہ تو مکمل کرو، تنویر نے کہا۔ اس لیے تو وہاں جا رہا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہیں کتنی قوت برداشت ہے، عمران نے ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا بھی ہنس پڑی۔ جب تم کوئی بات بتانا نہیں چاہتے نا تو صاف کہہ دیا کرو، اس کی جگہ فضول بکواس کیوں شروع کر دیتے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج تک میں سمجھ میں نہیں آیا کہ بکواس اور فضول بکواس میں کیا فرق ہے، عمران نے کہا۔ بکواس تو بکواس ہوتی ہے، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو اس پر بکواس بھی شرما جاتی ہوگی، اس لیے اسے فضول بکواس کہا جاتا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے عمران نے کار کے مڑنے کا اشارہ دینا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک 3 منزلہ بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ یہ کوئی کمرشل پلازا تھا جس میں مختلف کمپنیوں کے بورڈ اور نیون سائن لگے ہوئے تھے، اور آنے جانے والوں کے انداز اور لباس بتا رہے تھے کہ ان سب کا تعلق خالصتاً بزنس کلاس سے ہے۔ کار پارکنگ میں روک کر عمران نے سب کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ کار لاک کر کے عمران نے پارکنگ بوائے سے پارکنگ کارڈ لیا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ نارفوک کا ذاتی بزنس کا ادارہ بھی موجود ہے، اس ادارے کا نام جینیفر کمیونیکیشن کارپوریشن ہے۔ یہ ادارہ پورے ایکریمیا میں کمیونیکیشن کے سلسلے میں کام آنے والے آلات سپلائی کرتا ہے۔ اس کا مینیجر ریان بظاہر خالصتاً بزنس مین ہے اور اس کا کوئی تعلق نارفوک کے دوسرے بزنس سے نہیں ہے، لیکن اصل میں ریان نارفوک کا نمبر 2 ہے، عمران نے بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو اب آپ اس ریان سے ملنے جا رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اس سے سرگشاکا کے بارے میں صحیح معلومات سامنے آ جائیں گی، عمران نے جواب دیا۔ کیا وہ آپ کو صحیح صورتحال معلوم کر دے گا؟ صفدر نے کہا۔ میرے پاس ایک خصوصی ٹپ موجود ہے، اور یہ ٹپ ایسی ہے کہ ریان نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کچھ کرنے پر مجبور ہوگا جو میں کہوں گا، عمران نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے سارے ساتھی بھی لفٹ میں داخل ہو گئے اور چند لمحوں بعد وہ دوسری منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اس پوری منزل پر جینیفر کمیونیکیشن کارپوریشن کے دفاتر تھے۔ عمران آگے بڑھتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا جس کی سائڈ پر مینیجر کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ دروازے کے باہر کوئی دربان موجود نہ تھا۔ عمران نے دروازے کو دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں اندھے شیشے کا دروازہ موجود تھا جس پر مینیجر کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک بیزوی کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 2 مقامی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے فون موجود تھا جبکہ دوسری لڑکی کے سامنے ایک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ ہال میں دیواروں کے ساتھ صوفے اور ان کے سامنے میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ وہ سب بزنس کلاس سے ہی متعلق رکھتے تھے۔ صرف جولیا اور تنویر میرے ساتھ جائیں گے، صفدر اور کیپٹن شکیل باہر موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں حرکت میں آ سکیں، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جی فرمائیے، کمپیوٹر کے سامنے لڑکی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
مینیجر صاحب موجود ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کی ان سے ملاقات طے ہے؟ لڑکی نے جواب دیا۔ طے تو نہیں ہے، لیکن اب طے کر لیتے ہیں۔ اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ارے، ایک منٹ، لڑکی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھی رہو لڑکی، ورنہ دوسرا سانس نہ لے سکو گی، تنویر نے گراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ گیا۔ یہ ہمارا ساتھی بہت غصیلا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھیں، ہمارا تعلق حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی سے ہے، جولیا نے آہستہ سے کہا۔ اس دوران عمران دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ جولیا اور تنویر بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا آفس نما کمرہ تھا، جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک گنجے سر والا ادھیڑ عمر آدمی، جس کی آنکھوں پر سیاہ رنگ کے موٹے فریم کا چشمہ تھا، اور اس کے جسم پر انتہائی قیمتی اور جدید تراش خراش کا سوٹ تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ میز کی دوسری طرف دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور میز پر کئی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس طرح اندر داخل ہونے پر مینیجر اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مینیجر ریان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ ان دونوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ آپ دونوں حضرات باہر تشریف لے کر جائیں، بعد میں بزنس ٹاک کر لیجیے گا۔ ہمارا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، عمران نے میز کے قریب جا کر ان دونوں سے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی اسپیشل فورس؟ مینیجر نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی آپ سے تفصیلی تعارف ہو جاتا ہے مسٹر ریان، ورنہ آپ کو گرفتار کر کے یہاں سے ہیڈ کوارٹر لے کر بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کا لہجہ اور بھی سرد ہو گیا۔ اور دونوں آدمی تیزی سے اٹھے، اور انہوں نے اپنے کاغذات اکٹھے کیے، اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مسٹر ریان، فون کا ریسیور اٹھائیے اور لارڈ پیرنگٹن سے بات کیجیے، عمران نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو مینیجر بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لارڈ پیرنگٹن؟ مگر وہ تو… ریان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اطمینان سے بیٹھے، لارڈ پیرنگٹن نے آپ کی موت کا پروانہ جاری نہیں کیا، لیکن یہ پروانہ ابھی ہماری کال کے بعد جاری ہو سکتا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ کو آپ کے بیوی بچوں سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ ملے گی، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تو ریان بے اختیار اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نارفوک بھی آپ کو لارڈ پیرنگٹن کے ہاتھوں نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ نارفوک اور چیف سیکرٹری کے درمیان آج کل بڑی گہری چھن رہی ہے، اور جب سے نارفوک نے کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کو اغوا کر کے ایکریمیا منتقل کیا ہے، ان کی دوستی بہت بڑھ گئی ہے، اور چیف سیکرٹری اب نارفوک پر اس حد تک اعتماد کرنے لگ گیا ہے کہ اسے سرگشاکا جیسے اہم آدمی کو نارفوک کی تحویل میں میرٹ بلڈنگ میں رکھا ہوا ہے۔ عمران نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ البتہ تنویر سائڈ میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر موجود سرد مہری اور صفاقی کے تاثرات اس طرح موجود تھے جیسے کسی بھی لمحے ریان کی گنجی کھوپڑی میں ریوالور کی گولی اتار دے گا۔ آپ کون ہیں؟ پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیں، ریان نے کہا۔ وہ اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ کیا لارڈ پیرنگٹن کا حوالہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیے مسٹر ریان، آپ کی زندگی لارڈ پیرنگٹن کی مٹھی میں ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ ہمیں جو معلومات چاہیے وہ بڑی معمولی سی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سرگشاکا میرٹ بلڈنگ میں ہے، اور میرٹ بلڈنگ پر نارفوک کا کنٹرول ہے، اور وہاں سے ہم سرگشاکا کو باہر نہیں نکالنا چاہتے۔ حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، ہم صرف ان سے فون پر اس انداز میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فون کال درمیان سے کوئی نہ سن سکے، اور نارفوک کو بھی اس کا علم نہ ہو سکے، اور یہ کام آپ انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں، ورنہ مجھے بار بار دھمکی دہرانے کی عادت نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو پھر اصل حالات کا علم ہی نہیں ہے۔ سرگشاکا گزشتہ رات میرٹ بلڈنگ سے انتہائی پراسرار انداز میں غائب ہو گئے ہیں، یا کر دیے گئے ہیں، اور نارفوک اس پر تقریباً نیم پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ جس کمرے میں سرگشاکا کو رکھا گیا تھا اس میں ایسے زبردست حفاظتی انتظامات ہیں کہ سرگشاکا کی روح بھی چیکنگ کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن سرگشاکا ان تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود غائب ہو گئے ہیں، ریان نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ریان سچ بول رہا ہے۔ کیا آپ اس بات کو کنفرم کرا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں، چاہیں تو میں آپ کے سامنے نارفوک سے بات کر سکتا ہوں، چیف سیکرٹری سے بات کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ جس طرح چاہیں تسلی کرا سکتا ہوں، ریان نے کہا۔
یہ کارروائی یقیناً میرٹ بلڈنگ کے کسی آدمی کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جبکہ سگشاکا ظاہر ہے کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا کس نے کیا ہوگا؟ نارفوک کا کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا۔ نارفوک کا خیال ہے کہ یہ کارروائی سیگر کی ہے، ریان نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ یہ اندازہ اس نے کیسے لگا لیا؟ جبکہ سیگر ہی نے تو اسے یہ مشن دیا تھا، ورنہ اس کی اپنی تو کوئی حصہ کاری حیثیت اب رہی نہیں تھی۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بروک پہلے خود ہی نارفوک کو یہ مشن دے اور پھر خود ہی اس کے خلاف کام کرے؟ عمران نے کہا تو ریان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو تو ان انتہائی گہرے حالات کا بھی علم ہے، ریان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ آپ جتنا ہمارے بارے میں کم سے کم جانیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ میری یہاں آمد کا سوائے لارڈ پیرنگٹن کے اور کسی کو علم نہیں ہے، اور لارڈ پیرنگٹن کو تم جانتے ہو کہ وہ کتنے گہرے آدمی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو ریان نے ایک طویل سانس لیا۔ نارفوک کا خیال ہے کہ اس کے مشن مکمل کر لینے سے بروک نے اپنی حیثیت زیرو سمجھی ہے، اس لیے اس نے یہ کارروائی کرائی ہے تاکہ اپنی اہمیت حکومت سے منوا سکے، ریان نے کہا۔ کیا یہ محض اندازہ ہے یا اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تو اندازہ ہی ہے، ابھی تک تو کوئی معمولی سا کلو بھی سامنے نہیں آیا، ریان نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ہماری آمد کا ذکر نارفوک سے کرو یا نہ کرو۔ بہرحال ہماری طرف سے کوئی ذکر نہ ہوگا، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو ریان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پلیز آپ ذکر نہ کریں، ورنہ نارفوک میرے لیے لارڈ پیرنگٹن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ریان نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، وعدہ رہا، عمران نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جولیا اور تنویر بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ کیا تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا ہے؟ جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ درست کہہ رہا ہے، اور نارفوک کا اندازہ بھی درست ہے، یہ کام لامحالہ بروک کا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ انتہائی منتقم مزاج آدمی ہے، اس نے لازماً کسی گروپ کے ذریعے یہ کام کرایا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب سگشاکا کو حکومت کے حوالے یہ کہہ کر کرے گا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اسے نارفوک کے قبضے سے نکال کر لے گئی تھی، لیکن اس نے اپنی کوشش سے سگشاکا کو برآمد کرایا ہے۔ عمران نے کار کو بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ اب بروک کو فوری طور پر کور کرنا ضروری ہے، میں اس کی رہائش کا جانتا ہوں، ہم نے وہاں ریڈ کرنا ہے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔